إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز حاضرین وسامعین اور دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع میرا وضو ہے۔ وضو کی فضیلت اور وضو کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی وضو کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وضو تو بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم پاک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اور نماز کی قبولیت میں سے وضو کا صحیح ہونا بھی ہے۔ اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہے، وہ نماز کتنی ہی لمبی پڑھے، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جب تک انسان کا وضو صحیح نہیں ہوگا، نماز صحیح نہیں ہو سکتی، نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ نماز کی چابی ہے وضو، پاکی۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو بغیر چابی سے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کی اہمیت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان لوگوں کے لیے ویل اور بربادی ہے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، جہنم کی بربادی سنائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایڑیاں یا جن کے ٹکنے، جو ایڑیاں جن کی خشک رہ جاتی ہیں، پانی نہیں پہنچتا ہے، ہمارے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی۔ یہ جو ایڑی ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، عام طور سے انسان کوتاہی کر بیٹھتا ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچاتا۔ اگر پانی نہیں پہنچا وہاں تک، یا جن اعضاء کو ہم دھلتے ہیں نماز کے وضو کے لیے، اگر پانی نہیں پہنچا تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو آدمی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم تو اتنے بڑے ہو گئے اور اتنی ہماری عمر ہو گئی، اتنے سالوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، کبھی بھی یہ غرور انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کی تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ باقاعدہ سیکھتے تھے وضو کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا اور وضو کر کے بتایا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ لوگ حسن حسین کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نانا کیسے وضو کرتے تھے۔ وہ پانی منگاتے تھے، بوڑھے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے آ کر کے طریقہ سیکھتے تھے نبی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور دیگر صحابہ کرام سے۔ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا، کہا اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔
کیونکہ وہی وضو قابل قبول اور صحیح ہوگا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وضو کریں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ کیا کریں، پاؤں دھل لیں، ہاتھ دھل لیں، چہرہ دھل لیں، نہیں وضو ہوگا۔ جس طریقے سے ماں نبی نے کیا، جس ترتیب سے کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو وضو کا مسئلہ اگرچہ ہمیں بہت معمولی نظر آتا ہے اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری نماز جو ہے، جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار یا جن جن چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک اہم چیز وضو بھی ہے۔ اس لیے وضو کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس طریقے سے ایک بندے کو وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری ہے وضو کرنے کے تعلق سے کہ کیسے وضو کرو، اس کی اہمیت کے پیش نظر جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں باقاعدہ اللہ رب العالمین آیت نہ اتارتا، طریقہ نہ بتاتا۔ طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا قرآن مجید کے اندر۔ جی، تو معلوم ہوا کہ وضو بڑی اہمیت والی عبادت ہے اور اسے اسی طریقے سے انجام دینا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور کیا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں آتی حدیثوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا۔ اچھی طریقے کا مطلب یہ نہیں خوب زیادہ پانی استعمال کرنا، پانی بہا دینا، یہ بھی غلطی ہماری کہ ہم پانی وضو کرنے میں، غسل کرنے میں اسراف کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ فضول خرچی غلط ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پانی کی اہمیت اس سے پوچھو جو ایک ایک بوند کو ترستا ہے اور جس کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ پانی سے اللہ رب العالمین نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھوکے انسان مہینوں رہ سکتا ہے، مہینوں رہ سکتا، لیکن پانی کے بغیر انسان ایک دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کی اتنی قیمت اور اتنی اہمیت ہے، تو پانی میں اسراف کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو اچھے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوب زیادہ پانی استعمال کرنا، اچھا وضو جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ نبی سے بہتر وضو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے جیسا کیا صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے اسے بیان کیا، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے طریقہ، لہذا اسی طریقے پر ہم نے اور آپ نے وضو کرنا۔ خرجت خطایا من جسدی، اس کے جسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، نکل جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ جو ناخن ہوتا ہے اس ناخن کے نیچے سے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جو انسان ہاتھوں سے گناہ کرتا، آنکھوں سے گناہ کرتا، انسان فلمیں دیکھتا، گانا دیکھتا، یہ سب آنکھ سے بھی انسان زنا کرتا ہے۔ صرف شرمگاہ سے زنا نہیں ہوتی، آنکھوں سے بھی زنا ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ جی ہمارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا، تو آنکھوں سے جو گناہ، زبان سے جو گناہ، ہاتھ سے جو گناہ، پاؤں سے جو گناہ، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جب انسان صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، من توضأ ہکذا، جس نے اس طریقے سے وضو کیا، یعنی ہمارے نبی نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کو، جیسے جس نے اس طریقے سے وضو کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کو۔ سابقہ گناہوں سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے بڑے گناہوں کے لیے۔ وضو سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اب اس کا نماز پڑھنا، مسجد کے لیے چل کر کے جانا، یہ نفل ہے۔ وضو کیا صحیح طریقے سے، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب آپ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چل کر کے آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سب آپ کے لیے نفلی ہے، اجر پر اجر ہے یہ۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے، ویرفع الدرجات، اور درجات کے اندر بلندی کر دے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ سب تو نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے متلاشی تھے، ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ اگر ہم کوئی نیکی کی بات بتانے
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں بتا دیجئے گا. نہیں، ایسا نہیں تھے صحابہ کرام. ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، موبائل پر بزی ہے انسان. مسجد میں آتا تو بھی موبائل کھول کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. مسجد میں آیا ہے، نماز کا انتظار کر رہا، موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ آج ہماری صورتحال ہو گئی. جیسے آج ہمارا دل موبائل سے لگا ہوا ہے، واٹس ایپ سے، ایسی صحابہ کرام کا دل قرآن سے لگا ہوا تھا. ایسے قرآن کریم سے، دین سے ان کو محبت ہوا کرتی تھی. تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا. لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. پھر ہمارے بھی نے فرمایا اسباغ الوضوء مکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا. سردی آ رہی ہے نا، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے یار کیا کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو انسان وضو نہ کرے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، پریشانی میں بھی وضو کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کے موقع پر اچھی طریقے سے وضو کرنا. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کے اندر بلندی کرتا ہے. وکثرۃ الخطا المساجد، اور زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر کے مسجد جانا. جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. مسجد چل کر کے آنا نیکی کے لیے آپ آ رہے، خیر کے کام کے لیے آپ آ رہے، اس لیے جتنا بھی آپ کا قدم اٹھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. جمعہ پڑھ کر کے جائیں گے، عصر کا انتظار، عصر پڑھ کر کے گئے، مغرب کا انتظار. نماز بوجھ نہ ہو کہ آیا پڑھ لیے چلے گئے، خلاص نہیں. انتظار ہونا چاہیے نماز کا، انسان کو نماز سے محبت ہونی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جو ہمارے دل کے اندر نماز سے، دین سے محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، تب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، ورنہ یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سے جگہ دے گا. نماز پڑھ کر کے جاتا، دوسری نماز کا انتظار کرتا، کب نماز کا وقت ہوگا چلیں گے مسجد، یا مسجد کے اندر بیٹھ ہی کر کے انتظار کرتا ہے نماز، دوسری نماز کا. تو ایسے آدمی کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہمارے نبی نے فرمائی، اس سے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور درجات کے اندر بلندی کرتا ہے. فذالکم الرباط، 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یعنی یہی جہاد ہے، یہی سرحدوں کی حفاظت ہے کہ انسان ان چیزوں کو کرتا ہے. تو اس طریقے سے وضو کی فضیلت اس سے معلوم ہے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس طریقے سے ایک دوسری، یہ صحیح مسلم کی روایت، اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا، جیسے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا نا، صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یا تم نے دیکھا ہے. تو وضو کے بارے بھی آپ نے فرمایا جیسے جس نے میرے وضو کے طریقے سے وضو کیا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وضو کریں گے وضو قبول نہیں ہوگا. جیسے نماز قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ، روزہ، کوئی بات قبول نہیں ہوگی اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم اور آپ کریں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. تحیۃ الوضو اسے کہا جاتا ہے. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو بتاؤ ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو جیسے تحیۃ المسجد ہوتا ہے، جب آپ مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھیں، ایسے تحیۃ الوضو ہوتا ہے، جب آپ وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر وقت ہے نہیں وقت ہے، جماعت کھڑی ہے جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اتنا بڑی فضیلت والا کام ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، پھر وہ ان نمازوں میں اور وضو کے دوران سمجھ لیجئے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول نہیں رہتا ہے، دنیاوی چیزوں میں مشغول نہیں رہتا. پھر کیا اس کا اجر ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے وضو. لہذا وضو کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری. وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نیت ہو وضو کرنے کی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا غلط ہے، بدعت ہے دین کے اندر. یعنی آپ ایسی جا کر کے ہاتھ پاؤں نہ دھو لیکن ہمارا وضو ہو گیا، نہیں. یہ ہو کہ میں پاک ہونے کے لیے نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، دل کے اندر یہ چیز انسان کے ہونی چاہیے. اسی کو نیت کہا جاتا ہے، دل کا ارادہ. اللہ تعالیٰ دل کی باتوں سے واقف آگاہ، ہمارے دل کے اندر کیا چیزیں کھٹکتی ہیں، کیا وسوسے آتے، سب اللہ تعالیٰ جانتا.
اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی ظہر کی اللہ تعالیٰ کے واسطے پاک پانی سے، نہیں، یہ سب کہنا بدعت ہے دین کے اندر۔ نیت دل کا ارادہ، کوئی بھی کام انسان بغیر نیت کے نہیں کرتا۔ انسان چلتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے، مسجد میں آتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے، یہی نیت جو دل کے اندر آپ کے آئے اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو انسان دل میں پاک ہونے کے لیے ارادہ کرے اور بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو کیا کرے، 3 مرتبہ دھلے اپنی انسان جو ہے اپنی ہتھیلیوں کو اوپر سے نیچے۔ اس کے بعد انگلیوں کے اندر مصنون طریقہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مصنون طریقہ جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرے اس طریقے سے، پوروں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، دھلے ان کو پانی پہنچائے وہاں تک۔ اس کے بعد پانی لے اور پانی لینے کے بعد کلی کرے، اور اسی پانی سے ناک میں پانی چڑھائے۔ یعنی جب آپ کلی کریں تو پانی لیں اور آدھا پانی آپ کیا کریں، منہ کے اندر ڈالیں، کلی کریں، اور آدھے پانی سے ناک میں اندر ڈالیں داہنے ہاتھ سے، اور اس کو زور سے کھینچیں اور بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں، زور سے کھینچیں۔ اللہ کہ انسان اگر روزے سے ہے تو زور سے نہیں کھینچے گا، کیونکہ ناک کے راستے سے معدے کے اندر پانی آ جائے گا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اگر روزے سے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر روزے سے نہیں ہو تو پانی کھینچنے میں خوب تیزی سے پانی کھینچو، زور سے پانی کھینچو تاکہ پانی آپ کے اندر تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ اس کو جھاڑ دیں۔ تو مصنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کلی سے، اسی پانی چلو سے جس سے آپ کلو کرتے ہیں اسی سے آپ ناک کے اندر بھی ڈالیں، لیکن اگر آپ ناک کے لیے الگ لیتے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ طریقہ کہ اس طریقے سے آپ چہرے کے اندر، اپنے ناک کے اندر اور کلی کریں۔ اس کے بعد چہرے کو دھوئیں۔ چہرہ کہتے ہیں پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک، اور یہاں کان سے لے کر کے اس کان تک، اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو دھوئیں اور اس کے بعد داڑھی کے اندر خلال کریں۔ اگر داڑھی گھنی ہے اور پانی نہیں پہنچتا اندر تو آپ انگلیوں سے داڑھی کے اندر اس طریقے سے خلال کریں، پانی پہنچائیں۔ یہ کن کے لیے ہے؟ معاف کیجئے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس داڑھیاں ہیں، جن کے پاس داڑھی تو سب کے پاس ہے، لیکن داڑھی کے بال کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، ورنہ داڑھی تو سب کے پاس ہے، اس کو داڑھی ہی کہا جاتا ہے۔ جن کے پاس داڑھی نہیں ان کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے پاس داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، وہ خلال کریں گے تاکہ پانی آپ کے اندر پہنچ جائے، بالوں کے اندر۔ آپ نے کر لیا داڑھی میں خلال، وضو اور جو ہے پانی پہنچا دیا، چہرے کو دھل لیا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھیوں کو کوہنیوں تک، یہ کوہنی کہہ رہا ہے، اسے کیا کریں، پہلے دایاں ہاتھ دھلیں، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھلیں، شروع سے یہاں سے لے کر کے۔ اگرچہ آپ نے پہلے دھل لیا تھا لیکن پھر بھی آپ یہاں سے لے کر کے کوہنی تک، پہلے دایاں ہاتھ اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلیں۔ اس کے بعد کیا کریں، آپ پانی لیں، اپنے اندرونی ہتھیلی کو پانی سے تر کریں، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں۔ کیسے مسح کریں گے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں وہاں سے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے کر کے جائیں، پیچھے جہاں تک آپ کے بال ہیں وہاں تک لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد پھر اپنے انہی ہاتھوں کو اندر ہی سے آگے لے کر کے آئیں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ کیسے کریں گے مسح؟ پہلے پانی سے تر کریں گے اندرونی حصے کو، اس کے بعد جب مسح کرنا ہوگا تو پانی ظاہر بات ہے نیچے گر جائے گا۔ آپ کیا کریں گے، اس طریقے سے مسح کیجئے کہ جہاں پیشانی کے بال سے لے کر کے اس کو پیچھے تک، اور پھر پیچھے سے لے کر کے اس کو آگے تک لے کر کے آپ کو آنا، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہیں لا کر کے اپنے ہاتھ کو روک دینا۔ اس کے بعد پھر کان کا مسح کریں۔ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے، وہی پانی آپ کے لیے کافی ہے جو آپ کی انگلیوں کے اندر بچا ہوا ہے۔ شہادت کی انگلی سے آپ داہنے کان کو داہنے شہادت کی انگلی سے، بائیں کان کو بائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے، جو انگوٹھے کے بعد انگلی ہے اس سے مسح کریں اندر، اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے باہر مسح کریں ایک بار۔ اس طریقے سے مسح کرنا ہے۔ یہ سر کا مسح ہو گیا اور کان کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر داہنے پاؤں کو آپ کو دھلنا ہے۔ کہاں تک؟ جو آپ کا ٹخنا ہے وہاں تک دھلنا ضروری ہے، وہاں تک دھلنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور انگلیوں میں خلال کریں جب آپ اپنے پاؤں کو دھلیں، دائنے ہاتھ کی پاؤں کی انگلیوں کے اندر اور بائیں پاؤں کی انگلیوں میں بھی آپ اپنی انگلی سے خلال کریں تاکہ پانی پہنچ جائے۔ اس طریقے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔
وضو ہو گیا، وضو کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ دعا پڑھیں، اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ نے شروع بسم اللہ کہا اور آخر میں یہ دعا پڑھیے۔ اس طریقے سے آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب چاہیں تو آپ ہر وضو کو 3 بار دھلیں، 2 بار دھلیں، 1 بار دھلیں، یا کسی کو آپ نے 1 بار دھلا، کسی کو 2 بار دھلا، کسی کو 3 بار دھلا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار انسان کو دھلنا ہے۔ اس سے زیادہ دھلنے سے شریعت کے اندر منع کیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے غلط کیا اور فضول خرچی بھی کی۔ 3 بار سے زیادہ اگر دھلیں گے تو پانی کا غلط استعمال بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا اور فضول خرچی بھی ہوگی۔ تو 1 بار یعنی آپ نے مان لیجیے داہنا ہاتھ 1 بار دھلا، پانی پہنچا دیا اس طریقے سے، اب بائیں ہاتھ کو آپ نے 2 مرتبہ دھل لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر پہلے داہنا ہاتھ 1 بار دھلا تو اس کو بھی 1 ہی بار دھلیں گے، زیادہ نہیں دھل سکتے، یا داہنے ہاتھ کو آپ نے 3 بار دھلا تو اس کو 3 ہی بار دھلنا ضروری، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ 1 2 3 بار اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو کرنا ضروری ہے، تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھلو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہاں پر کان کا ذکر نہیں ہے لیکن سر ہی کے اندر کان آتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث الاذنان من الراس، یہ جو دونوں سر ہے نا، یہ کان میں، یہ دونوں کان جو ہیں یہ سر میں سے ہے۔ اسی لیے اگر وہ چہرے میں سے ہوتا تو ہم کان پر مسح نہیں کر، کان کو دھلتے، مسح نہیں کرتے، لیکن کان کا شمار سر میں سے ہے، اسی لیے کان پر ہم لوگ مسح کرتے، کان کو دھلتے نہیں ہیں۔ کیوں مسح کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے مسح کیا، اور یہ کان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا یہ دونوں کان سر میں سے ہیں، اس لیے اس پر مسح کیا جائے گا، دھلا نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے انسان کا وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ وضو کے دوران ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، جیسے زبان سے نیت ادا کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ زبان کی نیت ادا کرتے ہیں وضو کرنے سے پہلے، یہ ہمارے نبی کی کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا۔ نہ نماز کے لیے زبان کی نیت، نہ روزے کے لیے زبان کی نیت، نہ وضو کے لیے زبان کی نیت، کسی اور چیز کے لیے زبان سے نیت ہمارے نبی نے کبھی ادا نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے جو کہا لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے آپ بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، ایسے لبیک اللہم عمرتن کہہ کر کے انسان عمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نیت نہیں ہے۔ نیت انسان کی اسی وقت ہو جاتی ہے جب انسان یہاں سے سفر کرتا ہے، جب ٹکٹ خریدتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا لگواتا ہے، تبھی سے اس کی نیت رہتی ہے عمرہ اور حج کرنے کی۔ یہ نیت نہیں ہے لبیک اللہم عمرتن کہنا۔ یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، لوگوں نے اسے نیت سمجھ لیا اور ہر عبادت کے لیے لوگوں نے نیت بنا لی۔ تو زبان سے نیت ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے، اور بدعت مردود ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری۔ گردن کا مسح کرنا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں اس طریقے سے، جو گردن ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں کے اندر آتا۔ ہمارے نبی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ گردن کا مسح کیا جائے گا۔ جی، لوگ کہتے ہیں گردن کھلی رہتی ہے، ارے بھائی گردن تو آپ کا یہ آگے کا بھی حصہ کھلا رہتا ہے، یا اس طریقے سے جو ہے کسی کا یہاں تک کھلا ہوا تو کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہمارے نبی نے وضو کیا۔ ہمارے نبی نے گردن کا مسح نہیں کیا، اس لیے علماء نے اس کو کہا ہے کہ چیز ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا کہ اچھی طریقے سے پانی وضو نہ کرنا اور پانی کو چمڑے تک نہ پہنچانا، اچھی طریقے سے وضو کرنا ضرور، ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ آپ کا باقی رہ جائے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں یا ہر جگہ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، یہ ناخن پالش پانی کو روک دیتا ہے، ناخن تک نہیں پہنچتا۔ یا ہمارے ہاتھ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے، آٹا آپ نے گودا تھا، یا اس طریقے سے جو پینٹ کرتے ہیں نا، پینٹ بھی اگر لگ جائے آپ کے ہاتھ میں تو پھر اس طریقے سے پانی نہیں پہنچتا، کیونکہ تہ جم جاتی ہے۔ پہلے اس کو آپ ختم کیجئے، پہلے اس کو زائل کیجئے، اس کے بعد آپ وضو کیجئے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں، کام کر کے آتے ہیں پینٹ وغیرہ لگا کر کے، یا عورتیں ناخن پالش لگا کر کے رکھتی ہیں اور اسی میں وضو کر لیتی ہیں۔ ناخن پالش لگانا حرام نہیں ہے، لیکن ناخن پالش اگر لگا کر کے عورت وضو کرے گی اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔
جیسے پیاز لہسن کھانا حرام نہیں ہے، لیکن مسجد آنا ہو تو اس وقت ہمارے نبی نے منع فرمایا. ایسے یہ ناخن پالش پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے عورتوں کو اگر وضو پہلے کر لے اس کے بعد ناخن پالش لگا لے، اور اگر ناخن پالش لگا ہوا ہے اس کی تہ جم جاتی ہے، تہ اس کو ہٹا لیں اس کے بعد وضو کریں. تو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کرتے وقت کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. دائنا ہاتھ دھلیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں نام اعمال دینا. چہرہ دھلیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ چہرے کو تر و تازہ رکھنا قیامت کے دن، ہمیں رسوائی سے بچانا. یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں شروع میں بسم اللہ دعا ثابت ہے اور آخر میں دعا ثابت ہے، بیچ میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت کب پڑھیں گے؟ بعد میں وضو کرنے کے بعد، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وضو کے دوران نہیں پڑھنا. تو یہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں دوران وضو، حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ پانی کثرت سے استعمال کرنا، اور ہم سب لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے اور ہم وضو کرتے رہتے ہیں. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. جب آپ پاؤں دھلنا ہو ٹوٹی بند کر دیں، پاؤں اوپر لے جائیں، اس کے بعد اس کو کھولیں. آپ نے پانی لے لیا سر کا مسح کرنے کے لیے، ٹوٹی بند کر دیں، سر کا مسح کریں، پھر جب دھلنا ہو تب اس کو کھولیں. پانی بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائی. پانی اگر نہ ملے تو انسان جان لے لیتا ہے دوسرے کی. پانی کے بغیر انسان کی جان نہیں بچ پاتی ہے، انسان مر جائے گا پانی کے بغیر. اس لیے پانی کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی آسانی سے یہاں پانی مل جاتا ہے. الحمدللہ حکومت کو اللہ باقی رکھے کہ کس طریقے سے ریگستانی علاقہ، لیکن پھر بھی الحمدللہ پانی کی کمی نہیں ہوتی. ہمارے ملکوں میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں پھر بھی پانی کی کمی رہتی، لیکن یہاں دیکھیے الحمدللہ ہمیشہ آپ کو میٹھا پانی اور اس طریقے سے پانی نہانے کی اور پینے کی کبھی آپ کو قلت نہیں محسوس ہوتی ہے. یہ سب اخلاص ہے ان کا، یہ سب ان کی محنت اور کوشش ہے، ان کی خدمات ہے، ساری چیزیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور اس زمین پر بسنے والے یہاں پر سب کے لیے لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں. اتنی عظیم نعمت آپ کو ملتی ہے ایک دم آسانی کے ساتھ. ہمارے ہاں میٹھا پانی نہیں ملتا، لوگ گدلا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں. گدلا پانی بڑے بڑے شہروں کا حال یہ ہے، گدلا پانی پینا لوگ مجبور ہیں، اسی میں نہاتے ہیں، اسی کے اندر پیتے ہیں اسی پانی کو. یہ صورتحال ہے. لیکن یہاں دیکھیے الحمدللہ آپ کو میٹھا پانی بہترین ملتا ہے، کسی طرح کی کوئی قلت آپ کو نہیں ہوتی. پٹرول سے بھی زیادہ سستا پانی یہاں پڑتا الحمدللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ان کا شکر ادا کیجیے، ان کے لیے دعائیں کریں میرے بھائیوں، اپنے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں. تو بہرحال پانی زیادہ استعمال کرنا شریعت کے اندر منع کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 250 گرام سے وضو کر لیا کرتے تھے، ایک پاؤ پانی سے، پاؤ لیٹر سے. ہم وضو کر پائیں گے؟ ہم تو پاؤ لیٹر میں ہمارا جو ہے کلی بھی نہیں ہوتی. ہم نے چالو کیا اور بٹن کھول دیا، ٹوٹی پانی گرتا رہتا ہے. یہ اسراف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، نعمت اللہ رب العالمین کی. اس طریقے سے ہر وضو کے وقت استنجا کرنا. کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جب بھی ان کو وضو کرنا ضرور استنجا کریں گے، شرمگاہ کو دھلیں گے. ارے بھائی جب آپ پیشاب کرو، پیخانہ کرو، تب آپ کو شرمگاہ دھلنا ہے. آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کو اس کو نہیں دھلنا ہے. آپ وضو کر لیجیے، آپ پاک ہو جائیں گے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وضو سے پہلے استنجا کرتے ہیں. استنجا یعنی جہاں سے ہوا نکلتی اس کو دھلتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے وضو کرتے. نہیں، یہ سب غلط ہے. اگر آپ کو پیخانہ لگا ہے، پیشاب لگی ہے تو آپ پیشاب کی بات کیجئے، لیکن اگر آپ کی ہوا خارج ہو گئی اور آپ کو پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں تو اس جگہ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وضو کر لیجئے. غلو ہے دین کے اندر، اور غلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس طریقے سے پاؤں کو کچھ لوگ دیکھا ہوگا آپ نے، اس پر مسح کرتے ہیں. یہ روافظ کرتے ہیں، شیعہ. پاؤں کو وہ لوگ جو ہے دھلتے نہیں ہیں، وہ لوگ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، حالانکہ ان کا وضو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے. پاؤں پر مسح کب کریں گے؟ جب آپ کے پاؤں چھپے ہوئے ہوں، جب آپ کے پاؤں میں موزے ہوں تب آپ مسح کریں گے. اگر موزے نہیں تو آپ مسح نہیں کریں گے بلکہ ان کو دھلیں گے. یہ ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے. تو پاؤں کا مسح کرنا پاؤں پر بغیر موزے کے ہی ہمارے نبی کی سنت کے خلاف، صحابہ تمام مسلمانوں کی سنت و عمل کے خلاف. اس لیے دین کے اندر نئی چیز انہوں نے بنا لیا جس سے ان کے انسان کا وضو تک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ مسح کریں گے پانی نہیں پہنچے گا. ہمارے نبی اس کو دھلا ہے، اس لیے ہم اس کو دھلیں گے. جہاں مسح کیا اس کو مسح کریں گے، جہاں ہمارے نبی دھلا اس کو ہم دھلے کریں گے. تو اس طریقے سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان وضو کے دوران غلطی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو آپ نے کیا، آپ کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز آنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز آ جائے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز، خون نکلے، پیپ نکلے، کچھ بھی نکلے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے، مرد ہو یا عورت.
دوسری چیز یہ کہ انسان کا سو جانا یا اس کی عقل کا ختم ہو جانا. انسان کو نیند آ گئی, اگر اونگ آتی ہے تو اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان بیٹھا ہوا ہے اپنی سرین شرمگاہ کو نیچے رکھ کر کے سرین کو, اور اس طریقے سے اونگ آ جاتی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر انسان کی نیند آ گئی, اسے کچھ نہیں معلوم کیا شیخ نے کہا, کیا خطبہ ہوا, اور اس طریقے سے یا لمبا کر کے پاؤں سو گیا, تو چونکہ اس سے خطرہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہوگی, اس لیے انسان کو وضو کرنا. تیسری چیز کیا, شرمگاہ کو چھونا. اگر کوئی کپڑا حائل نہیں ہے, آپ ننگے شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں, تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا, اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا عمل ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے کہا بکری کا گوشت کھایا وضو نہیں کیا, لیکن اونٹ کا گوشت کھایا, آپ نے کہا کہ اس سے وضو کرو, اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ٹوٹتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بھئی ہوا خارج ہوتی ہے, کیا اس جگہ کو ہم دھلتے ہیں؟ نہیں دھلتے ہیں. حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ پہلے اس جگہ کو دھلو جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے, لیکن ہمارے نبی نے اس کو نہیں دھلا. اس لیے یہ سنت ہے, یہ ہمارے نبی کا عمل ہے, یہ شریعت ہے. اللہ نے جیسا چاہا ویسا شریعت رکھی. آپ نے, اللہ نے کہا وضو کے اندر اس کو دھلنا, ہم نے دھلتے ہیں. اگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں صرف ہاتھ دھلو ہو جائے گا وضو, اس وقت ہم وہی کرتے. تو یہ دین ہے نبی کا, اللہ کا دین ہے, نبی کی شریعت ہے, اللہ کا حکم ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں. تو اگرچہ ہماری عقل کے اندر بات نہ آئے, لیکن ہمیں اس کو ماننا ضروری. بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں سماتی ہیں, لیکن انسان اس کو مانتا ہے. تو اس لیے وضو, اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہمارے نبی کی حدیث ہے, اس لیے اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. قے آنے سے, نقصیر آنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. جسم سے خون نکلنے سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلے گا تب وضو ٹوٹے گا. اگر یہاں ہاتھ سے خون نکل گیا, کان سے نکل گیا, وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ کرام جنگوں میں تیر لگتا تھا, ان کو تیر سے خون نکلتا تھا, اسی کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تب تیر نکالنا. تیر نکالیں گے خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بھائی نکلے گا. لیکن اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے. کتنے واقعات ہیں. اس لیے اگر پیشاب پیخانے کے راستے جہاں سے گندگی نکلتی ہے, اگر کوئی چیز نکلے گی تو انسان کا وضو ٹوٹے گا. لیکن ہاتھ پاؤں میں کہیں سے اگر خون نکلتا ہے, کم نکلے یا زیادہ نکلے, اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ چند چیزیں تھیں وضو کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, دین پر قائم رکھے, اسلام پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو. وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا کیا, اسے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے. آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.